Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مفتی صاحب اگر کسی کو صورتیں یاد نہ ہوں, صرف ایک ہی صورت یاد ہو تو کیا رکعتوں میں ایک ہی صورت, جی ہاں ایک ہی صورت بار بار پڑھتے رہو. مفتی صاحب اہل حدیث والے کہتے ہیں آپ نے آخری نماز رفع دین کے ساتھ ادا کی تھی, غلط کہتے ہیں, ہماری رائے بالکل اس کے خلاف ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آئے نا, انہوں نے بیان کیا کہ نبی نے رفع الدین سے نماز پڑھی. جب دوبارہ آئے ہیں پھر انہوں نے رفع الدین کو بیان نہیں کیا. یہ اس کی علامت ہے اگلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین چھوڑ دیا تھا. وائل ابن حجر کی ایک حدیث لیتے ہیں, دوسری نہیں لیتے. تو بہرحال اختلاف ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں اس میں شدت جائز نہیں ہے. لیکن آپ جتنے دلائل دے رہے ہو نا, ان دلائل کے خلاف مضبوط دلائل موجود ہیں. کوئی مسجد کی شیخ پیر شریعت کی خانقاہ بھی ہو تو اگر مریدین کا مجمع ان کی مسجد میں آمد پر ادباً کھڑا ہو جائے تو کیسا ہے؟ آمد پہ کھڑا ہونا, کھڑے رہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کی طرح کسی کے ادب میں کھڑے رہنے سے منع کیا ہے. اب اس کی علماء نے دو تشریحات کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے کھڑے ہونا منع ہے جو چاہتا ہو کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں, جو نہیں چاہتا اس کے لیے کھڑے ہونے میں پابندی نہیں. دوسرا حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ کھڑے رہنا منع ہے, جیسے اجمی کیا ہوتے تھے پہلے, غیر مسلم کھڑے رہتے تھے ہر وقت. تو یہ دونوں تشریحات کی گئی. رشتہ دار میں سے کوئی حرام کھاتا ہو اس نے بھی, آپ کہتے ہیں جواب سوال سمجھ میں نہیں آتا, جب جواب آئے گا نا سمجھ میں تو اسی کو الٹ کر کے سوال بنا لیا کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ حرام آمدن سے کسی نے اے سی لگوایا, گھر بنایا, تو آپ کے لیے نہ اس کا اے سی استعمال کرنا جائز نہ اس کا گھر استعمال کرنا جائز. مجبوری میں استعمال, مجبوری میں تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. مجبوری میں کھانے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ کھائے تو پیسے صدقہ کرنے کی نیت سے کھائیں, لیکن گھر کے استعمال کا کیا ہوگا, وہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. جس نے بنایا ہے وہ اپنے اوپر صدقے کو لازم کر لے, ٹھیک ہے نا. اگر ناپاک اور نجاست کا نشان ایک سکہ جتنا یا اس سے کم ہو تو اسے دھونے کی ضرورت, جی ضرورت نہیں ہے, ایک سکے سے کم ہو. اگر جس نامحرم کو دیکھنے سے شہوت پیدا نہ ہو, اس نامحرم کو دیکھنا بھی حرام اور ناجائز ہے. اصول کے لحاظ سے تو حرام اور ناجائز نہیں ہے, کیونکہ بشرطے کہ وہ پردہ نہ کرتی ہو. اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتی, تو اس کو دیکھنے میں فتنہ نہ بھی ہو تو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے وقار کے خلاف. اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کو اگر دیکھنے میں شہوت نہیں ہے, فتنہ نہیں ہے, تو ان کو دیکھنا جائز ہے. یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر اس کی گنجائش دی گئی تو شیطان کے لیے راستہ کھل گیا, سمجھتے ہو. اس لیے, اور شہوت پرستی کا دور ہے, تو اس لیے کوئی ضرورت ہو تو گنجائش دی جاتی ہے, ضرورت نہیں ہو تو فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے. تو ضرورت کے مواقع الگ ہیں, لیکن فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ شہوت کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ شہوت پیدا ہونے میں ٹائم لگتا نہیں ہے, اور شیطان کہتا ہے کہ نہیں ہے, دل میں حالانکہ ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہو نا, مرد گزر رہا ہوگا اس کو نہیں دیکھے گا, خاتون گزرے گی فوراً اس نیت سے دیکھے گا کہ شہوت چونکہ نہیں ہے لہذا میں دیکھ رہا ہوں. تو شہوت تو وہاں بھی نہیں تھی, جو ابھی موچھوں والا بندہ گزرا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کا مطلب دل میں فساد ہوتا ہے, لذت کی نیت ہی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بھائی, کیا قیامت کے دن قبر میں 70 مردے نکلیں گے؟ کیا مردے کو قبر میں جتنے مردے نکلیں گے, جتنے مردے دفن ہوں گے اتنے ہی نکلیں گے. 70 اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ایک قبر میں سینکڑوں مردے دفن ہوتے ہیں. یہ جو بہت سے رہائشی جگہیں ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ کسی زمانے میں قبرستان تھیں, لوگ وہاں رہ رہے ہیں, کیونکہ اتنے لوگ دنیا میں مر کے جا چکے ہیں کہ وہ مٹی میں تحلیل ہو گئے, تو کوئی پتہ نہیں ہم کسی کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ تو قیامت میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا, اور مردے کہاں کہاں سے نکل کے جا رہے ہوں گے, تو اس لیے کہا جاتا ہے ایک ایک قبر سے 70. تو کوئی مخصوص عدد نہیں ہے, جتنے دفن ہوں گے اتنے نکلیں گے. کیبل کا کام پورا حرام ہے کیا؟ اگر نہیں تو کتنے حرام ہے؟ کیبل کا کام میں زیادہ تر چینل فحش ہی ہیں. دیکھو انٹرنیٹ کیبل ڈالنا جائز ہے, کیونکہ اس میں سامنے والے کو اختیار ہے کہ وہ کیا دیکھے, جبکہ جو عام کیبل ہے اس میں جو پروگرام ہے نا بنیادی, وہ پروگرام ہی ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, زیادہ تر یہی ہے, گانے بجانے ہیں, زیادہ تر یہی ہے. اس لیے کیبل کا کام نہ کریں.
پھر بھی میں سری حرام اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کیبل میں بھی یہ امکان, کیونکہ کیبل میں بھی یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ کوئی صرف نیوز چینل دیکھنے کے لیے لے رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کوئی یقینی نہیں ہے کہ وہ ناجائز میں ہی کرے گا. اس لیے میں کیبل کے کام کو بھی سری حرام نہیں کہہ رہا, بلکہ اس میں آپ دوسرے, مجھے اس کے بارے میں حلال و حرام کہتے ہوئے نہ حرام پہ شرح صدر ہے نہ حلال پہ, تو میں اس بارے میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں. بہرحال احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے, کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ لوگوں کی ٹی وی بھی ایک ضرورت ہے, بعض لوگوں کی, ہر ایک کی تو نہیں ہے. ہر کام آج انٹرنیٹ نے, جو کام ٹیلی ویژن پہ ہوتا تھا وہ انٹرنیٹ نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے. تو ٹیلی ویژن میں زیادہ تر تو خرافات, اب بھی خرافات ہی ہیں. تو اس لیے میں ٹی وی گھر میں رکھنے کی بھی پرمیشن نہیں دیتا. کوئی شدید مجبوری ہو تو رکھیں, ورنہ ٹی وی رکھنے کی, جو رکھنے کی چیز ہے بیوی وہ رکھ نہیں رہے, ٹی وی رکھنے گھر میں انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتے ہیں نا. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو اللہ نے بیوی کو پیدا کیا بھائی, بیوی نہیں رکھ رہے. ڈیجیٹل تصویر میں موبائل چلی گئی تصویر بھی داخل ہے جی, لیکن تصویر کو اگر پرنٹ نکال لیا تو پھر وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہے. قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ ضرور پڑھیں, اچھی بات ہے. اگر خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو کیا گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی, ترجمہ بھی پڑھیں تو ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھیں نا کسی معتبر عالم کی, پھر گمراہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے بلکہ ہدایت ملے گی. اگر عبادت کرنے کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے, یعنی یوں ہو خیال ہو میں تو باقی لوگوں سے زیادہ نماز میں تلاوت کر رہا ہوں اور باقی مسلمانوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگے, تو یہ تکبر کیسے ختم کیا جائے؟ نماز پڑھتے رہیں خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ تکبر نہیں ہے, تکبر کا وسوسہ ہوتا ہے. یہ نماز پڑھنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جو آ رہا ہے نا حقیر وکیر, یہ سب وسوسے, اکثر لوگوں کے ساتھ وسوسے ہوتے ہیں, تو ان کی پرواہ مت کریں. جب عادی ہو جائیں گے تو یہ وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے. اگر والد صاحب نے پوری زندگی حرام کمائے تو جو وراثت کی رقم ملے گی وہ جائز ہوگا. اگر حرام آمدن سے گھر بنائے تو اس گھر میں رہنا جائز نہیں, تو کیا کسی اور کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ دوسرا گھر شریک ہے کرائے پہ چلا جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو مجبور ہے, فقیر ہے, وہ تو رہ سکتا ہے. جو مجبور نہیں ہے وہ والد صاحب کے, سوال پڑھ لیتا ہوں, یہ زیادہ ہی ہو گیا, کچھ جواب سے سوال سمجھ میں نہیں آئے گا. والد صاحب نے ٹوٹلی حرام پیسوں پہ گھر بنایا, ٹوٹلی, اور یہ حرام پیسوں کی وراثت چھوڑی ہے, تو اولاد کے لیے وہ وراثت جائز نہیں ہے. خوب ذہن میں رکھ لیں. ہاں ایک شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس وراثت کو جب ملے تو اسی وقت نیت کریں کہ جتنے پیسے پیسے نہیں, جتنی پراپرٹی, جو کیش رقم ہے وہ تو ویسے ہی صدقہ, وہ تو استعمال نہیں کر سکتے. جس رقم سے والد صاحب نے کچھ خرید لیا وہ کنورٹ ہو گئی نا, تو اب اس میں یہ نیت کریں کہ میں 1 کروڑ کی پراپرٹی آپ کو ملی ہے تو 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, اور صدقہ کرنا شروع کر دیں, تو پھر وہ آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہو جائے گا. اگر کسی کتاب میں قرآن کی صورتیں, آیت اور عربی کی دعائیں زیادہ ہوں, اردو کم ہو, تو عربی اس کتاب کو بغیر, اگر قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں اور باقی تفسیر کم ہے تو پھر اس کو بلا وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آیتیں کم ہیں, تفسیر کا عنصر زیادہ ہے, تو پھر بلا وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. اگر سورہ ملک, لمبا جواب ہے. بے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ دعا پڑھا کریں بے اولاد لوگ. دوسری شادی کرنے کے لیے کتنی آمدن ہونی چاہیے؟ اچھا سوال ہے. چنگا کتا سی, ٹھیک ہے نا, چنگا کتا سی, سوال چنگا کتا, یہی بولتے ہیں نا. دوسری شادی کے لیے کتنی آمدن, پہلی شادی کے لیے کتنی آمدن ہونی چاہیے, اس کا مدار اس پر ہے کہ رشتہ بھیج کہاں رہے ہو. اگر انڈے والا برگر کھلانا ہے اور بیوی انڈے والے برگر کی عادی ہے تو آمدن اتنی ہونی چاہیے جتنے میں انڈے والا برگر آ جائے. اور بیگم اگر ایسی فیملی سے لے کر آ رہے ہو کہ جو انڈے والے برگر کو اپنی لیے توہین سمجھتی ہے, اس نے ساری زندگی پیزے کھائے ہیں, تو پھر آمدن انڈے والی نہیں چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مدار, لوگ اس حقیقت کو بھول رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب اتنے پیسے ہوں گے تو شادی کروں گا. بھائی جتنے ہیں اس حساب سے اس سے کم آمدن والی لڑکی لے آؤ, یہ شریعت کا حکم ہے. پیسوں کی وجہ سے نکاح ڈیلے مت کرو. نکاح ڈیلے کیا تو نہ پیسے آئیں گے اور نہ بیوی آئے گی, اور دادا نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاؤ گے. تو جتنی جس وقت ہے اس حساب سے اپنے سے کمتر گھرانے میں اور ظاہر ہے جتنے غریب آپ ہیں اس سے بھی زیادہ غریب دنیا میں موجود ہیں.
آپ دنیا کے سب سے غریب نہیں ہیں. اس لیے شریعت نے غریب آدمی کو نکاح کرنے سے نہیں روکا, کیونکہ بھائی جتنی آپ کی اوقات ہے اس سے بھی کم درجے میں نکاح کر کے بیوی لے آؤ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور اللہ نکاح میں کے مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ نکاح سے مال میں کیا ہوگی؟ برکت. تو دوسری کا بھی یہی اصول ہے, تیسری کا بھی یہی اصول, چوتھی کا بھی یہی اصول. جہاں پیغام بھیج رہے ہو آپ دیکھو کہ اس کی حساب سے, تو اگر نہیں کھلا سکتے اس کے حساب سے تو یہ نہیں کہ شادی نہ کرو, بلکہ حساب کم کر دو, ایسی لے کر آؤ کہ جس کو اس کے حساب سے میں کھلا سکوں. داغا دیکھنا مہر کسی کا بھی جتنا بھی رکھ لیں وہ آپس کی رضامندی سے, مہر میں برابری ضروری نہیں ہے, وہ مہر لڑکی والوں کا کام ہے. وہ زیادہ مہر رکھیں تو آپ نہ کریں شادی, آپ بولے کم مہر میں کرنا ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. ہمارے پاس انڈے والے برگر کے پیسے نہیں ہیں. تم پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو ان کو یہ شعر سنا کے نکل لیا, بولے ہمیں انڈے والے برگر کے پیسے نہیں, آپ 10 تولے سونے کی بات کر رہے ہو. بہت سارے سوال ہیں, مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگلے ہفتے دے دیں, ٹھیک ہے نا, میٹنگ بھی ہے, کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو دیر ہو جائے گی بہت زیادہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.